دلاور اور غزالہ کو تبانہ کا شاہی مہمان بنے 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران ان کی ہر طرح سے مدارت کی گئی۔ ایک مخصوص سجا سجایا کمرہ رہنے کو ان کے پاس تھا۔ درجنوں غلام کنیزیں ان کے یک جنبش ابرو پر ہر کام کرنے کو تیار رہتے۔ خصوصی شاہی پوشاکیں ان کے لیے تیار ہوئیں۔ دونوں میاں بیوی علل صبح اٹھ کر نماز ادا کرتے اور ان نعمتوں پر رب کے حضور سربسجود ہو جاتے۔ اس دوران شکنتلا 1-2 بار ان سے ملی تھی تو دلاور نے اپنے گھر واپس جانے کا کہا تو شکنتلا ہنس کر ٹال گئی، کہنے لگی ابھی کچھ دن یہاں رہو اور عیش کرو، تم ایک عرصے سے جدا رہے ہو، یہاں جی بھر کر خوشیاں منا لو۔ اس دوران غزالہ اور دلاور نے خوب آرام کیا، خوب باتیں کی، کبھی کہکے لگاتے، کبھی نوشابہ کو یاد کر کے آنسو بہاتے۔ ادھر شکنتلا ایک عرصے بعد مکمل سکون محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے کوئی خطرہ نہ تھا، اس کی تمام تر طاقتیں بحال ہو کر اس کے پاس تھیں۔ لشکران کا خطرہ بھی ٹل چکا تھا، اب راوی ہر لمحے چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ ریاست پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ محل میں آتے ہی وہ ملکہ بن جاتی۔ لوگ اس کی ہوا سے بھی ڈرتے تھے۔ ریاستی انتظام چلانے کے لیے کٹ پتلی وزراء اور مشیر تھے۔ اب ایک اور کنیز خاص تھی جو کوشلیا اور پریا کے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے محتاط رویہ رکھتی تھی اور ہر دم شکنتلا کی تابع داری کرتی۔ شکنتلا کو اس کی آنکھوں میں وفاداری اور خلوص کا عنصر پریا سے زیادہ نظر آتا تھا۔ نرملا کے اپنے کوئی جذبات نہیں تھے، وہ تمام کام شکنتلا کی مرضی سے کرتی۔ شکنتلا کو دلاور بے حد پسند آیا تھا، اس کی بھرپور مردانہ وجاہت پر وہ فریفتہ ہو چکی تھی، اب مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ دلاور بھی شکنتلا کی نظریں بھانپ چکا تھا، اسے یہ بھی پتا تھا کہ شکنتلا ناگن بھی ہے اور جادوگرنی بھی اور ملکہ بھی، بے پناہ اختیارات اور طاقت رکھتی ہے اور بلا کی حسین بھی۔ شکنتلا اب دلاور کو مروب کرنے کی خاطر ریاستی دوروں میں اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ ہر جگہ لوگ شکنتلا کے آگے اس طرح بچھ جاتے جیسے وہ کوئی دیوی ہو، اور دیکھنے میں بھی وہ دیوی سے کم نہ تھی۔ دوسروں پر سحر طاری کر دینے والا جادو اثر حسن کے ساتھ انتہائی قیمتی اور جدید تراش خراش کا ریشمی لباس وہ پہنتی اور بناؤ سنگار اور ہیرے جواہرات کے زیورات سے مزین ہوتی۔ وہ دوسری جادوگرنیوں کی طرح بد شکل نہ تھی، بلکہ دیکھنے میں نوخیز حسینہ تھی۔ اس کے قاتلانہ نشیب و فراز، لمبی گھنی ریشمی زلفیں جنہیں وہ ہمیشہ بکھیرے رکھتی، اسے تمام عورتوں سے ممتاز رکھتی۔ ایک رات دلاور کے سامنے اس نے اپنا اصل مدعا بیان کر ہی دیا جب غزالہ سو رہی تھی۔ دیکھو دلاور، تم مجھے پسند آئے ہو اور میں نے تمہیں اپنے لیے موزوں ترین پایا ہے، لیکن میں شادی شدہ ہوں شکنتلا، اور تم یہ بات جانتی ہو۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دلاور، غزالہ بدستور تمہاری بیوی رہے گی، لیکن میں مسلمان ہوں اور ہمارے اسلام میں غیر عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانا جرم ہے۔ دیکھو دلاور، تم میری شکتیوں سے مکمل طور پر واقف نہیں ہو، میں اتنی طاقت رکھتی ہوں کہ تمہیں قابو کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ شکنتلا، بہتر یہ ہوگا کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح کچھ دن رہیں اور پھر مجھے گھر واپس جانے دو۔ میں کسی دولت یا حسن کا لالچی نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی اچھی طرح ملتے رہیں۔ بات کو گھماؤ پھراؤ نہیں دلاور، میں تمہیں چاہتی ہوں، تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ یہ ناممکن ہے، دلاور مضبوط لہجے میں بولا۔ شکنتلا کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں زبردستی بھی کر سکتی ہوں۔ یہ تم غلط کرو گی، تلوار کے زور سے سر تو کٹ سکتے ہیں، دل نہیں جیتے جا سکتے۔ کوئی خواہش ایسی نہیں جو شکنتلا کے دل میں ابھرتی ہو اور اس نے پوری نہ کی ہو۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو میں تمہیں دکھاؤں گی کہ شکنتلا کس قدر شکتیمان ہے۔ اگلے دن شکنتلا دلاور کو اپنے ساتھ دربار لے گئی، جہاں دلاور نے دیکھا کہ ہر شخص جھک کر شکنتلا کے سامنے آتا ہے اور شکنتلا کے سامنے آنے والے کی ٹانگیں بھی کپ کپا رہی ہوتی ہیں۔ شکنتلا نے دلاور کو مروب کرنے کے لیے معمولی باتوں پر خفگی کا اظہار کر کے کئی افراد کو سر قلم کرنے کی سزا دے دی، جس پر فوری عمل درآمد ہوا۔ اس کے بعد شکنتلا دلاور کو ساتھ لے کر اپنی بگی میں شہر کے دورے پر نکلی۔ آج اس نے دلاور کے دل پر خوف و دہشت کی مہر لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بگی میں حسب سابق زندہ انسان جوت کر انہیں زنجیروں بیڑیوں میں جکڑ کر کوڑوں کے سائے میں چلنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ شہر کے عین وسط میں شکنتلا نے بگی رکوائی۔ چوک میں چبوترا پہلے سے بنا تھا جس پر تخت رکھا تھا۔ شکنتلا براجمان ہوگی، ساتھ والی خوبصورت کرسی پر دلاور کو بٹھایا گا۔ کسی کو کچھ پتا نہ تھا کہ شکنتلا نے یہاں ڈیرا کیوں لگایا ہے۔ اب شکنتلا نے دور کھڑے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہوا میں الٹا لٹک گیا، پھر دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو اسے حارت چھڑ گئی، تیسرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندھا ہو کر چلانے لگا، ایک اور کی طرف کچھ پڑھ کر ہاتھ چھٹکا تو اس کی شہرک کٹ کر خون کی دھار گرنے لگی، ایک عورت کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو اس کا ایک بازو ایسے کھچنا شروع ہو گیا جیسے کوئی اندیکھی چیز اسے کھینچ رہی ہو، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا ایک بازو ادھڑ کر گر گیا، خون کی دھار بہہ نکلی۔ یہی حشر اس کی ایک ٹانگ کا بھی ہوا۔ اپنے ایک مشیر کی طرف پھونکا، اس کی ٹانگیں مخالف صوت میں چلنے لگی۔ بس کرو شکنتلا، ایک مجھے قائل کرنے کے لیے بے گناہ لوگوں پر ظلم نہ کرو۔ دلاور نے شکنتلا کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا دی۔ تو کیا تم راضی ہو؟ ہاں شکنتلا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے
کہ تو صرف مجھ پر روب ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ حکمران اپنے عوام پر ایسے مظالم نہیں ڈھاتے۔ حکمران اور عوام والی بات نہیں، بلکہ یہ سب میرے غلام ہیں۔ میری طاقت کے آگے سب کو سر جھکانا پڑے گا۔ شکنتلا غرور کے نشے میں چور تھی اور اس نے سامنے بنے ہوئے خوبصورت کئی منزلہ مکان کو کھڑے ہو کر گھورا اور اس کی طرف دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کر کے کالی دیوی کا جاپ جپ کر پھونکا تو عمارت سے کنکر پتھر گرنے لگے اور دیوار ہل کر ڈولنے لگی اور پھر پوری عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو گئی، جیسے اسے بارود سے اڑایا گیا ہو۔ ملبے سے گرد و غبار کا ایک طوفان تھا جس کا شکنتلا نے انگلی کے اشارے سے رخ آسمان کی طرف موڑ دیا۔ ملبے تلے آ کر درجنوں افراد چیخو پکار کرنے لگے۔ بس کرو شکنتلا، دلاور کھڑا ہو گیا۔ نہیں دلاور، تمہیں میرا بننا پڑے گا ورنہ میں سب کو نیست و نابود کر دوں گی۔ اسی صنا میں گرد و نواح میں کھڑی تمام عوام سجدے میں گر گئی اور شکنتلا سے امان طلب کرنے لگی۔ شکنتلا نہ صرف تبانہ کی مطلق العنان حکمران ہے بلکہ تم سب اس کے غلام بھی ہو۔ میں بے پناہ طاقتور ہوں اور تم سب میرے لیے نالی کے کیڑوں سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ اور سنو، آج رات اور ہر رات مجھے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا چاہیے جو رات کو میرا دل بہلائے گا اور صبح ہوتے ہی اس کا خون میرے جسم کی توانائی بڑھائے گا۔ اب تم لوگوں کا کام ہے کہ جوان اور خوبصورت صحت مند نوجوان میرے لیے کیسے مہیا کرتے ہو، ورنہ سب کو عبرت کا نشان بنا دوں گی۔ اور آج کے بعد نہ تو تبانہ کی حدود سے کوئی باہر جا سکے گا اور نہ باہر سے آنے والا واپس جا سکے گا۔ میں نے پوری ریاست کے گرد حصار کھینچ دیا، اس حصار کے اندر سے باہر جانے والا آگ لگنے سے جل کر بھسم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں اوشا دیوی کا جاپ کرنے لگی اور پھر آنکھیں بند کر کے خیال ہی خیال میں اس نے تبانہ کے گرد حصار کھینچ دیا۔ شکنتلا، دلاور نے اسے جھنجھوڑا، بس کرو یہ ظلم اور اسے نہ دہراؤ۔ چلو محل چلیں، میں تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، چھوٹی سی۔ بتاؤ، حمایت تو تمہیں میری غیر مشروط کرنا ہوگی، مگر شرط سننے میں کوئی حرج نہیں۔ شکنتلا اٹھ کھڑی ہوئی، تمام لوگ ابھی سجدے میں تھے۔ شکنتلا اٹھ کر سواری کی طرف چل دی اور لوگ شکنتلا دیوی کے جے کے نعرے لگانے لگے۔ آپ بتاؤ دلاور، تمہاری کیا شرط ہے؟ شکنتلا تازہ انسانی خون سے بھرا ہوا کٹورا لبوں سے لگانے سے بیشتر بولی اور پھر گھونٹ گھونٹ خون پینے لگی۔ پاس میں نوجوان ایک جگہ ساکت کھڑا تھا جسے شکنتلا کو پیش کیا گیا تھا۔ محل آتے ہی شکنتلا نے اسے اپنے جسم کی پیاس بجھائی اور اب اسے بے حس حرکت کر کے اس کی شہرک سے اس کا خون نکال کر پی رہی تھی۔ یہ سارا عمل اس نے دلاور کے سامنے کیا تھا۔ پہلے تم بتاؤ شکنتلا، کیا چاہتی ہو؟ میری اچھا یہ ہے کہ تم ہمیشہ میرے بن کر رہو۔ غزالہ تمہاری بیوی بے شک رہے، مگر اس کی حیثیت ایک کنیز سے زیادہ نہ ہو۔ میں جس وقت طلب کروں تم مجھے سیراب کرو، کیونکہ تم میں مردانہ وجاہت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ لیکن سامری بھی تو شادی کا سندیش دے گیا ہے اور آج کل پھر آئے گا۔ سامری کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ تم سے ہر لحاظ سے برتر ہے۔ تم اور سامری ایک ساتھ ہارا کری گئے تھے، دونوں قابو آ گئے، لیکن سامری فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا جبکہ تم قید ہو گئی۔ پھر تبریشا نے تمہاری شکتیاں سلب کر کے تمہیں عام سی عورت بنا دیا۔ پھر سامری نے ہی ہوشکران کی مدد سے چھڑایا۔ یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ سامری بہت طاقتور ہے اور تم اس کے سامنے کچھ نہیں ہو، تو میری کیا حیثیت ہے؟ تمہارا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سامری سے دشمنی مول لی جائے، اور سامری سے دشمنی مول لینے کا مطلب بے بسی کی موت ہے۔ اب بتاؤ، ایسی ملن کا کیا فائدہ کہ میں سامری سے ڈرتا رہوں اور تم بھی سے چھپتی پھرو؟ بکواس مت کرو دلاور۔ سامری کی ایسی کی تیسی وہ میرے سامنے حیثیت ہی کیا رکھتا ہے، اور میں اسے سمجھتی کیا ہوں؟ شکنتلا غصے سے لال ببوکا اور آگ بگولا ہو کر کھڑی ہو گئی۔ بعض جگہ اگر اس نے میری مدد کی ہے تو کئی بار اس کی جان میں نے بھی بچائی ہے۔ تو بھی ٹھیک ہے شکنتلا، دلاور فیصلہ کن لہجے میں بولا، اگر تم سامری کا کانٹا راستے سے ہٹا دو تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ تم مجھ پر شرطیں عائد نہیں کر سکتے۔ شکنتلا نے چپتی ہوئی نگاہیں گاڑ کر پرسوچ لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے سامری سے ڈرتی ہو؟ دلاور طنزیہ لہجے میں مسکرایا۔ نہیں دلاور، ناگ دیوتا کی قسم، میں سامری سے زیادہ طاقتور ہوں اور سوگند کھاتی ہوں مقدس کالی دیوی کی کہ اب جب تک سامری کا کریا کرم نہ کر لوں تم سے اپنی خواہش کا اظہار نہ کروں گی۔ اب پتہ چلا شکنتلا کہ تم عقل مند، خوبصورت اور شکتیمان ہونے کے ساتھ ساتھ دلیر بھی ہو۔ دلاور اس کے سامنے آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے کولوں پر رکھ کر بولا۔ وہ دانستہ ایسا کر رہا تھا اور اس نے منصوبے کے مطابق گہری چال چلی تھی کہ اگر سامری شکنتلا کو مار دیتا ہے تو بھی اس کی جان چھوٹ جائے گی، اور اگر شکنتلا سامری پر قابو پا لیتی ہے تو بھی شکنتلا اکیلی رہ جائے گی اور اکیلی شکنتلا سے نمٹنا آسان ہوگا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ شکنتلا سامری سے نپٹنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگی۔ اسے یہ احساس تھا کہ سامری بہت بڑا جادوگر ہے، براہ راست اس سے ٹکر لینا آسان نہیں۔ اس نے وہ تمام جنتر منتر آزمانے کا فیصلہ کر لیا جو اسے یاد تھے اور ان تمام شکتیوں کا امتحان لینے کی ٹھانی جو اس کی دسترس میں تھی۔ ایک صبح اس نے نرملا کو جو کنیز خاص تھی بلا بھیجا۔ نرملا جو کنیز خاص بننے کے بعد اچھی خاصی نکھر گئی تھی حاضر ہو گئی اور آتے ہی شکنتلا کے پاؤں چوم کر احتراماً کھڑی ہو گئی۔ یہ پریا کی طرح شوق نہ تھی بلکہ سنجیدہ رہتی، البتہ شکنتلا کے ہر حکم کی تعمیل کرنا وہ اپنا فرض گردانتی۔ نرملا کو شکنتلا ہدایت دینے لگی اور پھر ہدایت کے مطابق اگلی صبح منہ اندھیرے شکنتلا اپنی خاص کنیزوں کے جھربٹ میں
شیش محل کے خوبصورت باغ کے خاص خفیہ کونے میں پہنچی تو وہ بے شمار قیدی جن کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ شکنتلا کے لیے جڑاؤ تخت موجود تھا۔ ان قیدیوں پر شکنتلا نے باری باری اپنے تمام جادو منتر آزمانے شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ خاصی دیر تک جاری رہا۔ اول تا آخر شکنتلا نے تمام منتروں کی آزمائش کی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب وہ تمام جادو کامیاب نکلے۔ اس دوران وہ تمام قیدی جو 50 کے قریب تھے اذیت ناک موت مر گئے، لیکن یہ کام شکنتلا کے لیے معمولی تھا۔ نرملا بھی چپ چاپ کھڑی دیکھتی رہی، کسی خوشی یا غم کا اظہار اس نے نہیں کیا۔ شکنتلا خوشی خوشی سامری کو قتل کرنے کا خیال دل میں لیے خوابگاہ میں واپس آئی۔ اسے پتا تھا کہ آج کل میں سامری ضرور واپس آئے گا، لہٰذا اس کے آتے ہی اپنے جادو کے تابڑ توڑ حملوں سے اسے گھیر لوں گی اور سنبھلنے کا موقع نہ دوں گی۔ رات گئے تک وہ اپنے خیالات ترتیب دیتی رہی اور پھر سوچے تبدیل کر دیتی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ سامری کو کیسے اچانک حملہ کر کے قابو کر کے قتل کر دے۔ انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ سات منہ والے ناگ دیوتا کا بت سر اٹھائے کھڑا تھا۔ تحت پر ناگن دیوی جس کے سر پر چھوٹے چھوٹے رنگین زندہ سانپوں کا تاج تھا، زرق پرق لباس پہنے اس پر بیٹھی تھی۔ مہان ناگ درجہ بدرجہ بیٹھے تھے۔ سریلی بین کی لے پر شکنتلا رقص کر رہی تھی اور طبلے کی مدھور تھاپ کے ساتھ اس کے پاؤں ماہر رقاصہ کی مانت محو گردش تھے۔ کافی سمے گزرنے کے بعد شکنتلا ناگ دیوتا کے چرنوں میں گر پڑی تو ناگ دیوتا کے پھن سے پانی کے سبز قطرے شکنتلا کے اوپر گرنے لگے۔ ساتھ ہی گرجدار آواز ابھری، اے ناگ داسی، تو اس وقت دنیا کے سانپوں کی ملکہ ہے، اپنا منہ اٹھا اور ہمارا آشیرواد اپنے حلق میں منتقل کر۔ شکنتلا نے اسی حالت میں سر اوپر کیا اور منہ کھول دیا۔ سبز قطرے شکنتلا کے حلق میں گرنے لگے جو شکنتلا کو شدید سرد اور کڑوے محسوس ہو رہے تھے۔ جا شکنتلا، تو نے ناگ دیوتا کا آشیرواد حاصل کر لیا ہے۔ ناگ دیوتا نے دنیا میں تیرے گناہوں اعمال سے خوش ہو کر تجھے زہر قاتل وویت کیا ہے۔ سامری کو براہ راست مارنا تیرے بس میں نہیں۔ ہاں، اب تو اگر زہر قاتل اس کے حلق میں کسی طرح اتار دے تو اس کی زبان مفلوج ہو کر اس کے دل و دماغ کا ساتھ دینے سے قاصر ہو جائے گی۔ 10 برس تک وہ گونگا رہے گا۔ 10 برس کے بعد یا تو اس سے بڑی جادوگرنی بن جائے گی یا وہ کچھ منتر بھول جائے گا۔ ناگ دیوتا، شکنتلا پھر سجدہ ریز ہو کر ملتجی ہوئی، کوئی ایسا گر پراپت فرما دیجئے کہ میں سامری کی ہتیا کر سکوں۔ ابھی ناممکن ہے۔ سامری آب حیات کے 2 گھونٹ پی چکا ہے، اگر 3 پی لیتا تو سدا زندہ رہتا، پرنتو اب بھی وہ آئندہ 20 برسوں تک زندہ رہے گا۔ اگر تو 10 برسوں بعد بھی اس سے جان نہ چھڑا سکی تو زہر کے قطرے پھر اس کے حلق میں اڈیل دے۔ پرنتو ناگ دیوتا، 10 برس کے بعد سامری مجھے کہاں ملے گا؟ اس کو قید رکھنا اپنے پاس۔ کیسے عظیم دیوتا؟ کیا تو عقل سے پیدل ہے؟ کیا تیرے پاس شکتیاں نہیں؟ اور سن مورخ، کامیابی کے بعد دیوتا کے اسی مندر کو جہاں تو نے روپ دھارن شکتی حاصل کی انسانی خون سے ایسے نہلانا کہ آنے والی نسلیں اسے لال مندر کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ اچانک جھٹکا لگا تو شکنتلا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے بستر سے نیچے گری ہوئی تھی۔ چند لمحے وہ خالی ذہن کے ساتھ سوچتی رہی، پھر اسے اپنا خواب یاد آئی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے تو کبھی خواب نہ دیکھا تھا۔ وہ اس لذت سے ناشنا تھی۔ ضرور یہ ناگ دیوتا تھے جنہوں نے اس کے خواب میں قدم رنجا فرمایا۔ پھر اچانک اسے اپنے منہ میں کڑواہٹ کا احساس ہوا۔ اسے اپنے منہ میں تھوک سا محسوس ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی چیز نظر نہ آئی جس میں تھوکا جا سکے، کیونکہ اس سے پہلے یہ حاجت کبھی نہ ہوئی تھی، لہٰذا وہ گلتان قریب نہ تھا۔ منہ کی کڑواہٹ اس سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ اس نے برہم انداز میں تالی بجائی۔ ایک بھاری بھرکم سی کنیز اندر داخل ہوئی۔ شکنتلا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا، پھر پوری قوت سے پچکاری اس کے منہ پر ماری دی تو کنیز تڑپنے لگی۔ تو شکنتلا حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تھوک سے یہ اثر ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنیز قالین پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کی لاش کی رنگت گہری سبز ہو گئی، جسم جگہ جگہ سے ابل ابل کر پھٹنے لگا اور زخموں سے سبز مواد ٹپ ٹپ گرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں لاش سبز محلول میں تبدیل ہو گئی۔ شکنتلا کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور پھر وہ سامری کے متعلق سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے آخرکار ایک مکمل سوچ ترتیب دے کر وہ گہرے اطمینان سے مسکرانے لگی۔ کافی دن گزر گئے، سامری نہ آیا۔ شکنتلا بے چینی سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس دوران غزالہ اور دلاور ہر قسم کی شاہی سہولتوں سے مزین زندگی کے سنہرے دن گزارے تھے۔ غزالہ کو اصل صورتحال سے دلاور نے بے خبر رکھا تھا۔ وہ اسے مزید پریشان نہ کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اسے خود پتا تھا کہ وہ ایک قسم کی قید میں تھے۔ شکنتلا صبح شام اٹھتے بیٹھتے ایک ہی سوچتی رہتی کہ کسی طرح سامری کا خاتمہ ہو جائے تو اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں اور اس کا جیون مکمل ہو جائے، اور پھر وہ طاقتور ترین ہو جائے گی جسے کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ کئی بار وہ سامری دہرا چکی تھی، مگر سامری گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب تھا۔ اس وقت وہ اپنے باغ میں سیر کر رہی تھی۔ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا اپنے انجام سے بے خبر اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔
دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کی کمر میں تھے اور تمام کنیزیں کچھ فاصلے پر تھیں اور تھوڑی دور سینا کے چاقو چوبند اہلکار بھی کھڑے تھے۔ ان سب کی قیادت نرملا کے پاس تھی، جو گہرے نیلے رنگ کے ریشمی سرسراتے لباس پہنے، بالوں میں موتیے کے پھول سجائے، چوکنی نظروں سے سب کنیزوں، غلاموں اور اہلکاروں کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی۔ شکنتلا کے ساتھ ہی نوجوان رام گپت چندر تھا، جو آج صبح ہی نیپال سے سامان تجارت کے ساتھ تبانہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا اور نادر اور نایاب نوادرات ملکہ کی خدمت میں فروخت کے لیے پیش ہوا۔ تو ٹھگنے قد، کسرتی جسم اور نیلی آنکھوں والا یہ خوبصورت نوجوان شکنتلا کے من کو بھا گیا۔ شکنتلا نے دربار کے بعد اس کو تخلیے میں طلب کیا اور اپنی ہوسناک خواہش کا اظہار کر دیا تو نوجوان ہکا بکا رہ گیا۔ ایسی نوخیز اور دلکش ملکہ کا قرب حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ملکہ نے اسے ایک ہفتہ قیام کی دعوت دی تو رام گپت چند تجارت کو بھول گیا اور مال و اسباب اپنے نوکر کے حوالے کر دیا، جو کسی سرائے میں قیام پذیر تھے، اور خود شکنتلا کا مہمان بن گیا۔ اب اسے اصل صورتحال کا کیا پتا تھا کہ مقدر اس کے ساتھ کیسا سنگین مذاق کرنے والا ہے۔ کچھ دیر باغ میں چہل قدمی کرنے کے بعد شکنتلا اس کو محل کے مختلف حصوں کی سیر کراتی ہوئی شام کا دھندلکا پھیلتے ہی خوابگاہ میں لے آتی۔ رام خوابگاہ کی آن بان اور شان دے کر چندھیا گیا اور لگا اپنی قسمت پر رشک کرنے۔ خوابگاہ میں آتے ہی حسین و جمیل کنیزیں رام گپت کی خاطرداری کرنے لگی۔ رات کے بھوجن کے بعد جب شکنتلا اور رام گپت اکیلے رہ گئے تو شکنتلا نے گپت کی توقع کے خلاف پھرتی سے اسے گھسیٹ کر اس کا سر سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ شکنتلا کے خوشبودار وجود کی مہک سے گپت کو سدھ بدھ نہ رہی۔ اس نے بھی شکنتلا کو باہوں میں لپیٹے میں کسنا چاہا تو کسمسا کر نکل بھاگی۔ شکنتلا کی بکھری زلفیں رام چندر کے منہ پر لگی تو وہ اور پاگل ہو گیا۔ وہ شکنتلا کو پکڑنے کی نیت سے اس کے پیچھے لپکا اور وہ ہنستی ہوئی کھڑکیوں کے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ لیکن شکنتلا کا مقصد ابھی ادھورا تھا۔ ابھی تو اس نے دوسری اننگز بھی کھیلنی تھی۔ جب شکنتلا نے محسوس کیا کہ رام چندر نیند کی دلدل میں دھنس چکا ہے تو وہ اٹھی اور آہستہ اس کا منہ رام چندر کی پھولتی پچکتی خون سے بھری گردن کی نالی کی طرف جھکنے لگا۔ تر و تازہ گرما گرم لذت سے بھرپور خون کے حصول کا کیف افریح خیال اس کو پاگل کرنے لگا۔ اس نے پھرتی سے دانت رام گپت کی شہرک پر رکھ دیے۔ اس لمحے رام چندر نے اتفاقیہ کروٹ لی تو شکنتلا کے دانت اس کے شانوں سے ٹکرا گئے اور شکنتلا نے بے سوچے سمجھے اس کے شانوں میں دانت گاڑ دیے۔ رام چند کی آنکھ کھل گئی۔ چند لمحے حالل ذہن دیکھتا رہا، پھر کانٹنے کی تکلیف سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور حیرانگی سے شکنتلا کا لال بھبوکا چہرہ دیکھنے لگا، جو چراغوں کی پیلی روشنی میں سے پراسرار لگ رہا تھا۔ شکنتلا پہلے والی اس کو نظر نہ آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں چند لمحے بیشتر والے اپنائیت کی بجائے اجنبیت کے آثار دکھائی دیے۔ چندر گپت کے دل میں انجانے خوف کی لہر اٹھی جو سارے جسم میں سرایت کرتی چلی گئی۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر شکنتلا نے بالوں کو خوبصورت انداز میں خفیف جھٹکا دیا اور ہنسنے لگی تو رام چندر مزید ڈر گیا، کیونکہ شکنتلا کی ہنسی اب نکرئی نہ تھی بلکہ اس میں طنز اور ڈراؤنے پن کی آمیزش تھی۔ رام چند پھرتی سے بستر سے نیچے اتر کر ایک طرف سرکنے لگا، جبکہ شکنتلا بھی گھٹنوں کے بال بازو کھولے قدم قدم اس کی طرف بڑھنے لگی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ خون پینا چاہتی ہوں تمہارا۔ شکنتلا اپنے ہاتھوں کی گرفت اس کے شانوں پر مضبوط کرتے ہوئے اسے مخاطب تھی۔ نہیں، رام چندر بری طرح خوفزدہ ہو کر چیختا چلاتا بھاگ کر دروازے کی طرف لپکا، لیکن دروازہ سختی سے بند تھا۔ وہ پلٹا اور پھرتی سے کھلی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر باغ کی طرف جانے لگا تو شکنتلا نے لپک کر اس کو کمر سے پکڑ کر کھینچا اور قالین پر پٹک دیا۔ اب وہ مڑی اور انگلیوں کے اشارے کر کے کھڑکیوں کی طرف کچھ پڑھ کر پھونکا تو کھٹاک کی آواز سے ایک ساتھ کھڑکیوں کے تمام پٹ میکانیکی انداز میں بند ہو گئے۔ شکنتلا کی اس حرکت کو دیکھ کر رام چند کے مساموں سے پسینہ پانی کی طرح بہہ نکلا۔ خوف سے اس کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخو پکار کرنے اور مدد کے لیے پکارنے لگا، لیکن اس کی آواز قید صیاد میں نالہ بلبل سے زیادہ نہ تھی۔ کسی کو اس کی مدد کے لیے نہ آنا تھا، حالانکہ ملکہ کی خوابگاہ کے باہر چند کنیزیں اور 2 محافظ موجود تھے، مگر ان کے لیے تو یہ روزمرہ کا معمول تھا۔ وہ تو ہر روز ایسی آوازیں سننے کے عادی تھے، مگر اندر جھانکنے کا مطلب دردناک موت تھا جو انہیں قبول نہ تھی۔ رام چند طویل و عریض کمرے میں چوہے کی طرح اچھل کود کر رہا تھا اور شکنتلا خون آشام بلی کی طرح اس کے ساتھ موت کا کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ چاہتی تو لمحوں میں رام چند کو ساکت کر دیتی، مگر وہ کبھی کبھار تڑپا تڑپا کر شکار کرتی تھی۔ رام چند زمین پر لیٹا پیچھے کی طرف گھسٹ رہا تھا کہ شکنتلا چیتے کسی زکند بھر کے اس کے اوپر آ گری اور دانت اس کی شہ رگ میں کاٹ دیے۔ چند گھونٹ حلق میں اتار کر اسے چھوڑا اور کھڑی ہو گئی، کہکے لگانے لگی۔ رام چند بکرے کی طرح ڈکرانے لگا اور اب ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، لیکن شکنتلا سے کہاں چھوڑنے والی تھی۔ وہ اسی طرح تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے اوپر جا گرتی، اسے قابو کر کے اس کی شہ رگ سے خون کے چند گھونٹ لیتی اور پھر دور جا کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتی۔ یہی تو زندگی کے حسین ترین لمحات تھے۔ پوری ریاست تبانہ میں یہ بات سب کو معلوم ہو چکی تھی، ملکہ شکنتلا ایک ناگن ہے اور خون آشام بھی۔ اس کو ریاستی کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں، صرف ہر رات خوبصورت مرد اور اس کا خون ہی ملکہ کا مقصد تھا۔ ریاست کے گرد جادوئی حصار نے تو جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ اب تک سینکڑوں لوگ جو باہر سے آئے تھے
ریاست میں پھنس کر رہ گئے تھے، کیونکہ جادوئی حصار پار کر جانے کی کوشش کرنے والے تمام لوگ اب تک جل کر خاکستر ہو چکے تھے۔